کر رہے ہیں. اسی طرح پنجاب کا ایک بڑا علاقہ، اور ابھی پچھلے عرصے میں تو رحیم یار خان جیسے علاقے میں پنجاب پولیس پر حملہ ہو گیا اور 12 لوگ شہید ہو گئے اور اتنے زخمی ہو گئے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. جو جنوبی اضلاع میں خیبر پختونخوا کے پولیس نے جو بائیکاٹ کیا تھانوں کا، یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. میں اس لحاظ سے لکی مروت کے اس امن جرگے کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس نے کچھ مطالبات اپنے حکومت کے ساتھ بات کر کے اور مجموعی طور پر اب منوا لیے ہیں. لیکن یہ ایک عارضی مسئلہ ہے. اس مسئلے کو اس کے وسیع تر تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں بدامنی کے یہ حالات امریکہ نوازی کے نتیجے میں پیدا ہوئے آج سے 23 سال پہلے، جب مشرف نے پورے پاکستان کو اسٹیک پہ لگا دیا تھا امریکہ کی محبت میں، اور ہم سے یہ کہا تھا ڈالر ملیں گے. وہ ڈالر تو پتہ نہیں کس کو ملے، لیکن پاکستان کی معیشت 150 سے $250 اور $200 تک، ارب ڈالر تک تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اور آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اسی طرح سے 1 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو شہید ہو چکے ہیں، جس میں فوجی افسران ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، سویلینز ہیں، عام آبادی کے لوگ ہیں. بہت سارے لوگ تو کولیٹرل ڈیمیج میں دنیا سے رخصت ہو گئے، فوجی آپریشنوں کی نظر ہو گئے. اور اس سے بڑھ کر خراب کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ فوج اور عوام آپس میں سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، فوج اور پولیس سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں. لہٰذا اس مسئلے سے نکلنے کی ضرورت ہے ہر صورت میں. اس میں عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اس میں کسی کی رٹ کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے. اس میں ہمارے اداروں کو بھی اور حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اور ایک وسیع تر مشاورت فوری طور پر اس وقت کی ضرورت ہے. یہ جو مطالبہ ہے کہ وہاں پولیس کو امپاور کیا جائے اور فوج کو وہاں سے ہٹایا جائے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ کام کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ نہیں سوچا جا رہا ہوتا کہ اس کے آگے چل کر کیا ریپرکشنز ہوں گے. اب یہ جو ایک ریگولیشن ہے، ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ریگولیشن، 2010 میں آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت تھے، انہوں نے یہ جاری کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں فوج جو فاٹا کے علاقے تھے اس میں بلائی گئی تھی. پھر جب یہ فاٹا کے علاقے مرج ہو گئے، نیولی مرج ڈسٹرکٹ جنہیں کہتے ہیں NMD، یہ جو مرج ڈسٹرکٹ جب ہوئے 2018 میں 25ویں ترمیم کے بعد، تو اس وقت عمران خان صاحب نے عارف علوی صاحب کے دستخطوں سے اس ریگولیشن کا نام ہے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ریگولیشن ہے. یہ جو ہے وہ علوی صاحب کے سائن سے دوبارہ سے ہوئی اور فوج کو وہاں پر بلایا گیا. اب اس وقت اگر یہ مطالبہ ہے کہ فوج کو وہاں سے چلے جانا چاہیے، تو یہ کسی کی ناک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حالات اور واقعات ہیں. خود ہمارے اداروں کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مطالبہ پاکستانی قوم کیوں کر رہی ہے. قوم کا مطالبہ کیسے بن گیا؟ چند لوگوں کا مطالبہ تو ہو سکتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پرابلمز ہیں نا، ان پرابلمز پر ڈنڈے کے ذریعے سے اس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا. یہ پاکستان ہے، پاکستان کی قوم ہے، پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی پولیس ہے. ہم سب ایک ہونے چاہیے، ایک پیج پر ہونے چاہیے. لیکن جب آئینی حدود سے لوگ تجاوز کرتے ہیں، اور جب کرپشن اور لوٹ مار ہر سطح پر پھیلنے لگتی ہے، جب اعتبار ختم ہو جاتا ہے اور لوگ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، تو صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک آدمی کا تو کام ہی یہ ہو گیا ہے لوگوں کا کہ وہ شک کرتے ہیں. if there is a smoke there is a fire. اگر دھواں اٹھ رہا ہے تو پیچھے آگ تو ہوگی نا. کوئی رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے، کوئی پر ہوتا ہے تو کوا نظر آتا ہے لوگوں کو. اس لیے خود ہمارے اداروں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کے کنڈکٹ میں کہاں کہاں خرابی موجود ہے. کیوں لوگ اب کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں؟ یہ اسمگلنگ جو ہوتی ہے پورے بلوچستان کے بارڈر سے، وہ کیسے ہو سکتی ہے FCC کی مرضی کے بغیر؟ ایکشن ہونا چاہیے نا. آپ پہلے آرمی کی کورٹ سے شروع کریں اور پھر اس کے نتیجے میں ایک اعتبار قائم کریں. لوگ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ مسئلہ اب جو ہے ریزالو ہونے لگا ہے. اسی طرح اگر لوگوں کو خوف یہ ہو کہ حالات بگڑیں اور اس کے بعد جو منرلز ہیں، جو ماربلز ہیں، جو آنکس ہے، جو گرینائٹ ہے اور جو کرومائٹ ہے اور جو تانبا ہے، ان سب کے اوپر سب کی نظر آنا شروع ہو گئی ہے، تو یہ بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور
ریت میں منہ ڈال کر آپ خطرات سے بچ نہیں سکتے شتر مرغ کی طرح. آپ کو حالات کو فیس کرنا پڑے گا. اور یہ بات اچھی لگے یا بری, اس مسئلے کو ایڈریس کیے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے کرپشن کی ہر سطح پر, چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو, چاہے وہ اداروں میں ہو, چاہے وہ حکومت میں ہو, اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا, اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور جو جتنا با اختیار ہے, جتنا طاقتور ہے, اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. اسی طرح بلوچستان میں جس طرح سے حالات کو موضوع بنا کر پھر انسرجنسیز شروع ہو جاتی ہیں. ہمارا دشمن بھارت اتنا طاقتور کیسے ہوا ہے جو بلوچستان کے معاملات میں دخیل ہوتا ہے؟ یہ بھی ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہوا نا. جب آپ نے اپنے دوست ملک افغانستان کو اپنا دشمن بنا لیا تھا, جب آپ نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا اور دشمن حکومت آ کر بیٹھ گئی تھی, تو اس وقت بھارتی جو سفارت خانے تھے وہ راہ کے اڈے تھے جو پاکستان میں انسرجنسیز کرتے تھے. اس وقت بلیک واٹر ریکارڈ پر موجود ہے کہ اندر دندناتی پھر رہی تھی. CIA, MI6 کون سی ایجنسی تھی کہ جو ہمارے ہاں پر ہمارے پورے معاشرے کو تباہ و برباد نہیں کر رہی تھی؟ اور اس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں. اس لیے ایک وسیع تر قومی مشاورت کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. بلوچستان کا مسئلہ ہو یا قبائل کا یا پورے خیبر پختونخوا کا یا پورے پاکستان کی سالمیت کا, اس پر مشاورت ہونی چاہیے. اس میں فوج بھی, اس میں قوم بھی, اس میں اپوزیشن بھی, اس میں حکومت بھی. اور سب سے زیادہ ذمہ داری یہ حکومت کی ہے کہ وہ سب لوگوں کو ایک پیج پر لانے کی کوشش کریں, بٹھائیں. اور یہ جو وقتی فائدے حاصل کرنے کے لیے تقسیم در تقسیم کا عمل ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. میں اس موقع پر یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو پیٹرولیم کی قیمت ہے اس میں فوری طور پر 15 ستمبر کو تو کم از کم 2 طرح سے کمی ہونی چاہیے. ایک تو جو کروڈ آئل کی قیمت عالمی مارکیٹ میں فی بیرل کم ہو رہی ہے, اور یہ 15-16% تقریباً کمی کی طرف گئی ہے پچھلے عرصے میں, تو وہ ریفلیکشن پاکستان کے پیٹرولیم کی قیمت میں نہیں آیا. تو جو اوریجنل قیمت ہے جو لیوی کے علاوہ ہے وہ کم از کم یہ 15 ستمبر کو 20 سے 25 روپے کم ہونی چاہیے. اور اسی طرح اگر یہ 60 روپے والی جو لیوی ہے کہ آپ نے زبردستی ایک امپوز کر دیا ہے, یہ ختم ہو جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس مرحلے پر اگر پیٹرولیم کی قیمت 250 روپے ہو جائے اور گریجولی مزید اس کو کم کیا جائے تو کتنا ایک اعتماد ملے گا پاکستان کی معیشت کو, اور مہنگائی کو کتنا آپ کنٹرول کر سکیں گے, اور کس طرح سے جو ہے پاکستان کی معیشت آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ ہم لیوی لگا کر ٹیکس وصول کر رہے ہیں. بھائی جب آپ ٹیکس وصول کرتے ہیں اور معاشی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تو آپ کے ٹیکس کے وصول کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ اگر قیمت کم کریں گے تو خود بخود آپ کو ٹیکسز زیادہ ملنا شروع ہو جائیں گے, جو آپ کی جو اکنامک گروتھ ہے جب آگے بڑھنا شروع ہوگی. تو آپ وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے معیشت کو تباہ کر رہے ہیں, اور کہتے یہ ہیں کہ چونکہ IMF کے اہداف پورے کرنے ہیں. یہ جو 2% سود مزید کم ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, لیکن یہ 2% کیوں ہے؟ یہ اس وقت بھی پاکستان کی معیشت میں, اول تو سود کو ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن اس وقت بھی پاکستان کی معیشت میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ آپ 10% پہ فوری طور پر لا سکتے ہیں, 2-3 مہینے میں یہ کام کر سکتے ہیں. اور یہ 10% پہ آ جائے آپ کے 4-5 ہزار ارب روپے گورنمنٹ کے بچ جائیں گے. اور اس لیے بچ جائیں گے کہ آپ کا جو اندرونی قرضہ ہے وہ 43-44 ہزار ارب روپے کا ہے, اور اس اندرونی قرضے کا سود ہی 8.5 ہزار ارب روپے جو اس بجٹ میں آپ کو دینا ہے.